آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے، اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو شیطان رستے میں کس طرح ان کو روکتا رہا۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آب زمزم کا کنواں کس طرح وجود میں آیا۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصہ تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر دیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ تو آپ نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی، اور ابھی وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں جہاں دور دور تک نہ کوئی کھانے کی چیز ہے اور نہ ہی پینے کی، اور نہ ہی وہاں دور دور تک کوئی انسان رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرما برداری دکھائی اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ اس وقت وہاں تپتے صحرا اور کالے پہاڑوں کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے، اور حضرت ہاجرہ اپنے معصوم سے بچے کے ساتھ وہیں قیام پذیر ہوئیں۔ جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال ہو چکے تھے۔ ماں کو اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی ماں کی ممتا کو تڑپنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت صحرا میں پانی کہاں ملتا۔ جیسے جیسے لختے جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری اور بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن وہ پانی کہاں سے ملتا۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن یہ بھی بے فائدہ نکلا۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس چشمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ ابھی حضرت ہاجرہ کو کچھ ہی دن وہاں گزرے تھے کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے، اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وہیں رہتے ہوئے تربیت کی اور انہیں ہر قسم کے آداب سکھلائے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان بن چکے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔
شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کا ارادہ کیا۔ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ رستے سے ہٹ گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے مقام پر ورگلانے کے لیے پھر آ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں اور وہ پھر رستے سے ہٹ گیا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولیٰ کے مقام پر موجود تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ رستے سے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کا یہ کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کے لیے واجبات میں شامل کر دیا۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا مینا میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لیٹنے کی ہدایت دی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے جب ذبح کر رہے ہوں تو آپ کی شفقت اللہ کے حکم پر غالب نہ آ جائے۔ والد نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو اللہ کے احکامات کی تکمیل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لختے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے آسمان سے ایک مینڈھے کو بھیج دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔